نساء کا معنی عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے مسائل کے اوپر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النساء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النساء محبرۃ، یہ جو سورۃ النساء ہے یہ قرآن کریم کی سجاوٹ ہے، قرآن کریم کا زیور ہے۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت کے اندر مساوات اور برابری کا حکم نازل فرمایا کہ اے انسانوں، تم سب کے سب ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت اماں حوا کی اولاد ہو، لہٰذا تم میں سے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو دوسرے پہ فضیلت ہے تو علم کی بنیاد کے اوپر ہے، کسی کو فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، مگر خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ جب برتری حاصل نہیں تو یاد رکھو یتیم ہو اور تم ہو وہ بھی برابر ہیں آپس میں، لہٰذا تم کہیں پر بھی کسی بھی موقع کے اوپر اگر تمہیں موقع مل جائے تو تم ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کو کھانا شروع کر دو۔ یتیم کا مال اگر تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہے تو اس امانت کو پورا لوٹانا، اس مال کے اندر اپنے مال میں اس کے مال کو شامل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم نازل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، کم سے کم ایک عورت، زیادہ سے زیادہ چار عورتیں یا چار نکاح سے زائد کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور چار نکاح یا ایک سے زائد نکاح بھی اس صورت میں کر سکتے ہو جب تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم ان کا نفقہ برابر طور پہ ادا کر سکتے ہو، ان کے حقوق کو برابر طور پہ ادا کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ میں ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتا، تو بس ایک ہی پر اکتفا کرنا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور معاشرتی حکم کو، بہت اہم حکم کو نازل فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، ان تعلقات کے اندر اگر کسی وقت پر اندیشہ ہو جائے، کسی وقت پر یقین ہو جائے کہ بیوی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کے اندر پڑی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز اس کے تعلقات ہیں، تو اب اس کا کیا حکم ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ پہلے نرمی سے سمجھاؤ، پھر سختی سے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کر دو، اور اس کے بعد بھی اگر یہ بات حل نہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کے بعد آخری درجہ یہ ہے کہ تم اپنی جانب سے اور ان کی جانب سے ایک ثالث کو مقرر کرو جو تمہارے درمیان صلح کروائیں۔ اور آخر میں بتا دیا کہ اگر اس گناہ کے کرنے کے بعد اگر کوئی بھی شخص سچی توبہ کرنا چاہے تو فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت فرمائے گا اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق میں سے ایک حق کو ذکر کیا کہ ان کو زبردستی گھر میں قید نہ کرو۔ زبردستی گھر میں قید کرنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس کی کئی صورتیں ہیں جو احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بیٹی ہے، اس کا نکاح نہیں کر رہے، اس کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں نکاح نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اگر یہ کہیں اور جائے گی تو جو میرے مال وراثت میں تقسیم ہوگا وہ کسی اور گھر کے اندر شامل ہو جائے گا، کسی اور گھر میں چلا جائے گا، لہٰذا بیٹی کی شادی نہیں کر رہے۔ بیوہ گھر میں موجود ہے، اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کو کسی اور شوہر کے ساتھ کسی اور شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اگر یہ بیوہ چلی گئی تو اس بیوہ کی جانے سے جو وراثت کا حق اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے سپرد ہو جائے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اپنے مال کو بچانے کے لیے عورتوں کو زبردستی گھر پہ روکنے سے شریعت نے منع کر دیا۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح کا کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اور ان کے درمیان رشتے کو محرم کا رشتہ قرار دیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ایک فرمایا ماں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ،
بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھانجی اور بھانجیوں کے ساتھ، بھانجیوں اور بھتیجیوں کے ساتھ، ان تمام رشتوں کے ساتھ تمہارا نکاح کا کرنا حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر تمہارا رضاعت کا کسی کے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے تو رضاعت کی بنیاد پر بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام رشتے محرم کے آ جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے تھے۔ مثال کے طور پہ پھپھی ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اب رضاعی پھپھی ہوگی، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوگا۔ خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے تو رضاعی خالہ ہوگی، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوگا۔ تو جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام تھے، جن کے ساتھ نکاح کا کرنا جائز نہیں تھا، رضاعت کی بنیاد پر بھی جائز نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا سبب بیان کیا کہ مصاہرت کی بنیاد کے اوپر بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مصاہرت سے کیا مراد ہے؟ کہ مصاہرت سے مراد یہ ہے کہ جب مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اب اس عورت کے جو محارم ہیں وہ بھی مرد کے اوپر حرام ہو گئے۔ مثال کے طور پہ بیوی سے نکاح کر لیا تو بیوی کی جو ماں ہے، جس کو ساس کہا جاتا ہے، اس سے رشتہ حرام ہو گیا۔ بیوی کی جو اور اولاد ہے، اگر کسی اور شوہر سے پہلے کی اولاد ہے، اس کے ساتھ بھی رشتہ حرام ہو گیا۔ تو جن رشتوں کے ساتھ نکاح کا کرنا جائز نہیں ہے، اس رکوع کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل سے ان کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد یہ بات فرما دی کہ ان رشتوں کے علاوہ دیگر تمام عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کا کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ تم ان کا مہر ادا کرو۔ مہر کے ادا کرنے کی تاکید شریعت نے کی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ نکاح کے وقت پہ مہر مقرر تو ہو جاتا ہے، مگر مہر کے مقرر کرنے کے بعد اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں جی میں بیوی سے معاف کرا لوں گا۔ بھائی شریعت یہ بات کہتی ہے کہ ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ جو مہر مقرر تھا وہ بیوی کو ادا کر دیں، اب ادا کرنے کے بعد وہ اگر واپس کر دے تو اس صورت میں یہ معاف ہو گیا، اور اگر اس نے ادا نہیں کیا، ادا کر دیا اور اس نے واپس نہیں کیا، تو اس کو کلی اختیار اس بات کا شریعت نے دیا ہے، اس پیسے کو جہاں جی چاہے جس مد میں استعمال کرنا چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کی مالک ہے۔ تو لہٰذا مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے ایک اور حکم نازل فرمایا کہ انسانی جان کی اور انسانی مال کی حرمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کا مال دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا، ایک انسان کی جان کو دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر مال خریدنا ہے، مال لینا ہے، تو مال لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تراض منکم، آپس کی باہمی رضامندی کے ساتھ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے سے مال نہ لو، بلکہ مال لینا ہے تو حق کے طریقے سے لو، صحیح طریقے سے لو۔ علماء نے اس کو عام اصطلاح کے اندر، فقہ کی اصطلاح میں غرر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ مال کہ جس مال کو ناحق طریقے سے انسان کسی دوسرے سے خریدتا ہے، ناحق طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس کو شریعت میں غرر کہا جاتا ہے۔ اب غرر کس کو کہتے ہیں، یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، دارالفتہ سے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ چند چھوٹے چھوٹے سے کاروبار جس کے اندر آج بالخصوص ہمارے نوجوان زیادہ ملوث ہیں یا اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، جن کے اندر یہ غرر کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہت مشہور ایپ چل رہی ہے بائنینس کے نام سے، غرر کی صورت ہے، ناجائز ہے۔ ڈراپ شپنگ کا بزنس ہے، ناجائز صورت ہے، حرام ہے۔ دراز کے اوپر بزنس کیا جاتا ہے، دراز.pk ایک اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر غرر آتا ہے، بہت ساری صورتیں جن میں نہیں آتا۔ تو جن صورتوں میں آتا ہے ان کی تفصیلات معلوم کر کے اس کے اعتبار سے حلال کاروبار کرنا چاہیے، اپنے کاروبار میں حرام کی آمیزش نہ کی جائے۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ، اگر تم اپنے آپ کو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، جو صغیرہ کوتاہیاں تم سے ہو جائیں گی، صغیرہ گناہ تم سے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو خود بخود معاف فرما دے گا۔ لہٰذا کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو دوبارہ ذکر کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو پہلے تو بیٹھ کر آپس میں طے کریں۔ اگر آپس میں معاملہ نہیں بن رہا
تو طلاق تک نوبت نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس سے پہلے مرد کی جانب سے، مرد کے خاندان سے ایک شخص، عورت کے خاندان سے ایک شخص ان کو ثالث مقرر کیا جائے، اور پھر وہ ان کے درمیان مصالحتی کردار ادا کریں اور ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کریں۔ والصلح خیر، اس صلح کے کرنے میں اللہ نے خیر و عافیت رکھی ہے، صلح کی کوشش کریں اور طلاق سے جس حد تک بچ سکتے ہیں اس حد تک بچنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر عبادت کا فلسفہ بیان کیا کہ عبادت اصل یہ ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کی فرما برداری کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ظاہر ہے کہ جسم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے بھی ہے، اور مال کے اعتبار سے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو مال کے اعتبار سے حسن سلوک کرتے ہوئے کہیں تمہارے دل میں بخل پیدا نہ ہو جائے، کنجوسی پیدا نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت بخل کو، ریاکاری کو، دکھلاوے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور اس بخل اور ریاکاری کو چھوڑ کر ان دو چیزوں کو ہٹا دو تو تم اللہ کے حقیقی معنوں میں عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک اللہ رب العزت نے آیت اس رکوع نمبر 6 کے آخر میں بیان فرمائی۔ اس آیت کے نازل کرنے کے بعد واقعی انسان اس کو پڑھے تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیا وقت ہوگا کل قیامت کے دن کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر 100% عمل نہیں کریں گے، اس میں جان بوجھ کر کوتاہیاں کریں گے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ آپ سوچیں، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہم امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا یتیموں کے مال میں، مسکینوں کے مال کے اندر، پڑوسیوں کے حقوق کے اندر، غلام کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں بہت زیادہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ اگر تم پانی پہ قادر نہیں ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کے ساتھ تم پاکی حاصل کر سکتے ہو، تیمم کر سکتے ہو۔ اور اسی رکوع میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کسی قسم کی کوئی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ایک اسلامی سیاست کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ بنا کے پیش کر دیا کہ اسلام کے اندر سیاست کا کیا اصول ہے۔ انسان کو اگر اللہ رب العزت اقتدار عطا فرما دیں، اگر وہ کسی ملک پر صاحب اقتدار ہو جائے تو اس کی کیا صورت ہے، کیا احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے 3 بنیادی حکم نازل فرمائے۔ پہلی بات فرمائی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تمہیں جب اس بات کا اختیار دیا جائے کہ تم اپنے لیے حکمران چنو، اپنے لیے حاکم چنو، تو ہمیشہ یاد رکھو امانت دار آدمی کو چننا، بے ایمان آدمی کو نہ چننا، ہمیشہ امانت دار آدمی کو چننا۔ اور حاکم کے لیے بھی یہ بات فرما دی کہ اگر تم امانت دار نہیں ہو تو تمہارے لیے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ تم اقتدار کی کرسی پہ آ کے بیٹھو۔ پہلی بات فرما دی کہ تم نے امانت دار آدمی کو چننا ہے، اور جب یہ شخص اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ گیا تو یہ کرسی اس کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کرسی تو وہ ہے جس کے اوپر بیٹھ کے اب تم نے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، لہٰذا امانت کا حق ادا کرو، پہلا کام۔ دوسرا یہ کہ جب تمہیں فیصل بنا دیا جائے، تم نے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہو، انصاف سے کام لینا، انصاف سے فیصلے کرنا، اور فیصلے کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا۔ اور تیسری بات کہ تم نے یہ فیصلے کس بنیاد پہ کرنے ہیں، یاد رکھو ان فیصلوں کے کرنے میں تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امت کے فقہا کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 3 افراد ہیں جن کی اطاعت کی اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا۔ جب کوئی فیصلہ آ جائے اللہ کے قرآن میں دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں دیکھو، اگر یہاں پہ فیصلہ نہیں ملتا تو فقہا سے پوچھو، اجماع امت اور قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے وہ تمہیں اس کا مسئلے کا حل بتائیں گے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر
اللہ رب العزت نے ایک گناہگاروں کے لیے بڑی امید کی بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہو، گناہ ہو جائے جس کسی سے، گناہ کے کرنے کے بعد اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آ جائے اور آنے کے بعد آپ سے استغفار کی، بخشش کی طلب کرے، بخشش کرنے کی آپ سے دعا کروائے، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے استغفار کیجئے، آپ اس کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور اللہ رب العزت بھی اس کی اس بخشش کو قبول فرمائیں گے اور اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ گویا اگر گناہ ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں انسان چلا جائے اور وہاں پر جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا کی درخواست کر دے، تو اللہ رب العزت اس بخشش کی دعا پر نبی علیہ السلام کی سفارش کو قبول فرما کے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ مسئلہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تھا، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی اگر کوئی روزہ اطہر پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے صلاۃ و سلام پیش کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی، مغفرت کی دعا کی درخواست کرتا ہے، امید ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب کو نازل فرمایا، جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو کوئی جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے، بھاگتا ہے، یہ منافقین کا کردار ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اور یہ جو کردار اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 10 اور 11 سے شروع کیا، تفصیل سے آگے چل رہا ہے، درمیان میں مختلف مسائل کو ذکر کیا، مگر کلی طور پہ بات ساری کی ساری منافقین سے متعلق کی ہے۔ رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ ہجرت کا ہم نے حکم نازل کر دیا، جو کوئی ہجرت سے پیچھے کترا رہا ہے یہ بھی منافقت کی علامتوں میں سے ہے، یہ بھی منافق ہیں، لہذا جو کوئی بھی ہجرت سے پیچھے ہٹ جائے اور ہجرت نہ کر سکے، ہجرت نہ کرے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ پکا منافق ہے، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دو۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات کو نازل فرمایا کہ اگر کسی شخص نے قتل خطا کی، غلطی سے کسی آدمی کو قتل کر دیا، ایک ہے جان بوجھ کے قتل کرنا، ایک ہے غلطی سے قتل کرنا، غلطی سے اگر قتل ہو گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا اور اس کے جو ورثاء ہیں ان کو دیت ادا کرے گا، اور اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے، اللہ رب العزت کا غضب ہے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب اس شخص کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کا واضح حکم نازل فرمایا اور ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگر ہجرت کے راستے میں کسی شخص کو موت آ جائے تو اس کا اجر پورا پورا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کا حکم نازل فرمایا کہ جب انسان سفر کی حالت میں 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کر رہا ہو اور 14 دن سے کم اسٹے ہو کسی جگہ پہ، 14 دن سے کم کا قیام ہو، تو یہ شخص شرعاً مسافر کہلاتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ جتنی 5 نمازوں میں سنت مؤکدہ ہیں وہ تمام کی تمام سنتیں معاف ہیں، جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ ساری کی ساری اب 2 رکعت ادا کرے گا، یہ شریعت نے چھوٹ دے دی، اسی کو نماز قصر کہتے ہیں، اس کا حکم نازل فرمایا۔ اور ساتھ میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر کوئی شخص دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، ڈر ہے اس کو کہ میں نماز میں مشغول ہو گیا تو پیچھے سے دشمن آ کے مجھ پہ حملہ کر دے گا، تو اب اس کے لیے نماز کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کے احکامات کو ذکر فرمایا۔ اور آخر میں ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تم دشمن کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو، خوف کے عالم کے اندر ہو، اس حال میں انسان کا ذہنی توازن ٹھیک طور پہ نہیں ہوتا، اس کی سوچیں بگڑ رہی ہوتی ہیں، اس حال میں بھی جب تم نماز سے فارغ ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اس حال میں بھی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے تم نے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا، اس حال میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جب اس حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے تو عام حالت میں اللہ کو یاد رکھنا کتنا اہم ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف تذکرہ فرمایا کہ ایک منافق شخص تھا، اس نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد جب شور اٹھا کہ جی یہ مال چوری ہو گیا، کس نے کیا ہے، تو اس نے ایک یہودی پہ الزام لگا دیا۔ مسلمان چونکہ جانتے نہیں تھے کہ یہ منافق ہے کہ کون ہے، انہوں نے اعتبار کر لیا اس کی بات پر
اور یہودی سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا کہ اے ایمان والوں، جب کوئی شخص بھی تمہیں کسی بات کا حکم دے، جب بھی تمہیں کوئی شخص کسی بات کی اطلاع دے تو اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کرو، پھر اس کے بعد اس معاملے پہ آگے بڑھو، بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ کوتاہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں تھا، لہٰذا یاد رکھو کہ جس کسی شخص کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے، او یظلم نفسہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یجد اللہ، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سرگوشی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں چند مواقع ایسے ہیں جن میں سرگوشی کرنا جائز ہے۔ ایک فرمایا صدقے کی کسی کو ترغیب دینی ہو تو اس کو سرگوشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو ترغیب دی جا سکتی ہے کہ بھئی فلاں بندہ ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ سرگوشی کے اندر خاموشی کے ساتھ سرگوشی کی جائے تو اس موقع پہ جائز ہے۔ کسی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے ترغیب دی جائے، صلح کے لیے ترغیب دی جائے تو ان مواقع کے اوپر، ان 4 مقامات پر سرگوشی کرنا جائز ہے، ورنہ مجلس کے اندر بیٹھ کے سرگوشی کا کرنا یہ مجالس کے آداب کے خلاف ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے شیطان کا وعدہ ذکر کیا کہ شیطان نے یہ بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اے اللہ میں ضرور بالضرور آپ کے بندوں کو ورغلاؤں گا، ان کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں شیطان نے ایک وعدہ کیا، اللہ نے 2 وعدے فرمائے، اور دونوں آیتوں کے اندر ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی ایمان لائے، نیک اعمال کرنا شروع کرے، ہم اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کو جہنم کی طرف گھسیٹتے رہو، میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے، نیک اعمال کی طرف آتے رہیں گے، میں ان کو جہنم سے خلاصی عطا کر کے جنت میں ڈالتا رہوں گا۔ رکوع نمبر 18 کے آخر میں اللہ رب العزت نے پھر اسی بات کو ذکر کیا کہ میں اپنے بندوں کو جنت کی طرف لے کے جاؤں گا، جنت میں ڈالتا رہوں گا، اور لہٰذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ شیطان کے اس وعدے کو سامنے رکھیں، شیطان سے دوستی نہ کریں، بلکہ دوستی کرنی ہے تو مجھ پروردگار عالم سے کریں، مجھ سے دوستی کریں۔ جب کوئی مجھ سے دوستی کرنے کی نیت کرتا ہے، اس کے لیے قدم بڑھاتا ہے، میں اس کو اپنا خلیل بنا لیا کرتا ہوں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا تھا۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست، گہرا دوست۔ میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف قدم بڑھائے تھے، ہم نے ان کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ آج بھی کوئی ہماری طرف قدم بڑھائے گا، ہم اس کو بھی اپنی دوستی عطا فرمائیں گے، اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو دوبارہ سے ذکر کیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یتیموں سے اس نیت کے ساتھ یتیم عورتوں سے نکاح کرو کہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کو مہر ادا کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح کا ظلم نہ کرنا، اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ 6 پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، گواہی اگر تمہیں دینے کا معاملہ پیش آ جائے تو انصاف کے ساتھ گواہی دینا۔ یہ 5واں پارہ چل رہا ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینا، گواہی دینے کے اندر بے انصافی نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، گواہی سچی گواہی دینا، اگرچہ وہ گواہی تمہارے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ گواہی کسی تمہارے قریبی دوست کے مقابلے میں کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جب تم سے گواہی طلب کی جائے تو سچی گواہی دینا، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینا۔ گواہی دینے کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہ مارنا۔ یاد رکھو جھوٹی گواہی دینا یہ منافقین کی علامت ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین حقیقتاً اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، حقیقتاً اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ منافقت کیوں انسان کے اندر آتی ہے؟ اللہ رب العزت منافق کی ایک نشانی بیان کرتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا، سستی کے ساتھ نماز کے اندر کھڑا ہونا، ڈھیلے انداز میں نماز میں کھڑے ہونا۔ اس کی علماء نے مختلف صورتیں لکھی۔ ایک تو یہ کہ نماز میں ایسے کھڑا ہے کہ بس لگ رہا ہے کہ مارے باندھے کے اس کو کھڑا کر دیا۔ دوسری صورت نماز کو دیر سے ادا کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت نکل گئی، اب انتظار کر رہا ہے، آخر وقت کے اندر تیزی کے ساتھ آ کے نماز کو جلدی ادا کیا اور اس کے بعد چلا گیا، یہ بھی نماز میں سستی کی ایک علامت ہے۔ تیسری علامت علماء نے لکھا
کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھا ہے، رکوع ہوگا تو اس وقت پہ نماز کے اندر شامل ہوں گا۔ فرمایا یہ بھی نماز کی سستی کے اندر ہے۔ یہ ساری کی ساری منافقت والی علامتیں ہیں، انسان کو چاہیے ان علامتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ منافق وہ ہے جو اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے، اللہ کو تھوڑا یاد کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کبھی کفر کی طرف دل زیادہ بڑھ رہا ہوگا، کبھی ایمان کی طرف، کبھی نیکی کی طرف رخ زیادہ ہوگا، کبھی برائی کی طرف ہوگا۔ یہ نیکی اور برائی کے درمیان جو ادھر ادھر ہو رہا ہے یہ منافقت کی علامت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اللہ کو ڈٹ کر یاد کرے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو اللہ رب العزت جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر، سب سے گہری جگہ کے اندر منافقوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ساری بات ارشاد فرما کے آخر میں فرمایا کہ دیکھو یہ ساری بات ہم نے تفصیل سے کھول کر بیان کر دی۔ کیوں بیان کی ہے؟ کہ اللہ کا ارادہ عذاب دینے کا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان پہ قائم رہو، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنا۔ تمہیں عذاب دینے سے اللہ کی بادشاہت کے اندر اضافہ نہیں ہونا، تمہیں معاف کرنے سے، تمہیں جنت دینے سے اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں ہونی۔ لہٰذا اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت مغفرت کے پروانے عطا کریں۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ چھٹا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 21ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت یہود کی نافرمانی کو ذکر کرتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ پھر بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جرم ان کا یہ کہ انہوں نے سود جیسی برائی کو حلال قرار دے دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے سود کو حرام کیا تھا، انہوں نے سود کا لین دین شروع کر دیا۔ یہ 6 گناہ اللہ نے ان کے گنوائے اور فرمایا کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہود کے اوپر لعنت ہے، یہود کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ اور رکوع نمبر 22 میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کے قصے آپ کو بیان کیے، بعض کے بیان نہیں کیے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض کے قصے بیان کر دیے، بعض کے قصے بیان نہیں کیے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے تفصیل کے ساتھ کر دیا اور ہم نے یہ بات بتا دی کہ یہ جو عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہتان ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ عیسائی جو بات کہہ رہے ہیں یہ بھی بہتان ہے، یہودی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا تھا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ نے نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ لٹکایا، بلکہ حقیقتاً اللہ نے ان کو برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات بیان کر کے یہودیوں کے عقائد پر، عیسائیوں کے عقائد پہ مذمت کرنے کے بعد سورت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، واضح بات آ چکی ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، ایمان لائے گا تو وہ سیدھا راستہ جس کی دعا تم نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ عمل کر جاؤ گے۔ اور اگر واضح نشانیوں کے آنے کے باوجود، واضح دلیلوں کے آنے کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے تو تمہارا شمار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں میں ہوگا جو گمراہ ہیں، جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔